وکفا والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ببرکتہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ تمام تر تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کے لیے ہے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک ارض و سما بھی، اور تمام تر حمد و ثنا محبوب دو عالم شفیع معظم شفیع یوم النشور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے لیے ہے کہ جن کے صدقے میں خالق کائنات نے یہ کل کائنات تخلیق فرمائی۔ بفضلہ تعالی ایک مرتبہ پھر ہم موجود ہیں رمضان المبارک کی اس خوبصورت ٹرانسمیشن رمضان نور ایمان کے اندر، اور اللہ رب ذوالجلال کے فضل سے جو آج ہمارے پاس مہمان شخصیت موجود ہیں، اللہ رب ذوالجلال نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے، اور محتمم یا کئی ادارے بھی اس وقت وہ چلا رہے ہیں، اور اللہ رب ذوالجلال نے بڑی عزتوں سے نوازا ہوا ہے انہیں۔ تو جو ہمارے ساتھ آج مہمان شخصیت اور ہمارے ساتھ جو آج کا جو ہمارا موضوع ہے وہ محاسبہ نفس اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے ہے، تو اس موضوع پر ہمارے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے موجود ہیں بہت ہی خوبصورت شخصیت حضرت علامہ مولانا قاری محمد ندیم رضوی صاحب۔ سے پہلے تو مشکور و ممنون ہوں، آپ نے وقت عنایت فرمایا اور آ کر یہاں پہ ہماری حوصلہ افزائی فرمائی۔ اللہ رب الجلال آپ کا آنا قبول و منظور فرمائے۔ ان کے ساتھ خوبصورت آواز کے مالک موجود ہیں جناب نعمان احمد صاحب۔ میں آپ کا بھی مشکور و ممنون ہوں، آپ نے بھی وقت عنایت فرمایا۔ اللہ رب الجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے۔ چونکہ اس پروگرام کی روایت ہے کہ اس کی ابتدا تلاوت کلام ربانی سے کی جاتی ہے، ساتھ ہی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں مدح سرائی کی جاتی ہے، تو میں ملتمس ہوں جناب نعمان احمد صاحب سے کہ آج کے اس پروگرام کی ابتدا آپ فرما دیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان اللہ۔ اِنَّا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ جزاک اللہ خیر۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، وسلم علیک یا حبیب اللہ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ رکھ لے وہ جو در پر مجھے دربان وغیرہ، رکھ لے وہ جو در سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک بے شک۔ مجھے دربان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ، پھر کیا ہے میرے سامنے سلطان وغیرہ۔ خیرات ملی ہو جنہیں سر
اٹھاتے بے شک، نہیں، بے شک، احسان وغیرہ دنیا کے اٹھاتے نہیں، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بننا ہے مجھے خاک رہے شہر مدینہ، بن کر مجھے رہنا نہیں، مہمان وغیرہ بن کر مجھے رہنا نہیں، مہمان وغیرہ رکھ لے وہ جو در پر ماشاء اللہ، بہت ہی خوبصورت انداز سے نعمان احمد صاحب نعت رسول مقبول پیش فرما رہے تھے۔ اللہ رب الجلال آپ کی آواز کے اندر مزید برکتوں کا اضافہ فرمائے۔ تو قبلہ علامہ صاحب، جیسے آپ کے علم ہے کہ جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ محاسبہ نفس اور اس کے طریقہ کار ہے کہ کس طرح سے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے، تو بلا تمہید و تمثیل ہی ہم اپنے موضوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو ہمارے سامعین اور حاضرین کے لیے وضاحت یہ فرما دیجئے کہ محاسبہ نفس ہے کیا اور کس طرح سے انسان اپنے نفس کا محاسبہ کر سکتا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح من زکاہا، سبحان اللہ، آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم، سبحان ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ سب سے پہلے تو میں جناب علامہ صاحب آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے مجھے اس قابل سمجھا، اور مجھے بڑی خوشی ہوئی ہے آپ نے جو موضوع دیا ہے، سبحان تو یہ تو بہت ضروری موضوع ہے، بے شک، اور اس موضوع پہ بہت کم گفتگو سننے کو ملتی ہے۔ بے شک، بے شک، قرآن پاک میں اللہ پاک نے ایک مقام پہ نہیں بلکہ درجنوں مقامات پہ محاسبہ نفس کے حوالے سے، تزکیہ نفس کے حوالے سے اللہ پاک نے آیات مبارکہ میں ذکر فرمایا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک، اصل میں جو نفس ہے نا، نفس اسے سمجھنا ہے کہ یہ نفس کیا چیز ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ انسان، ایک تو انسان کی روح ہے، بے شک، بے شک، اور ایک انسان کا جسم ہے۔ جسم ہے، بے شک، روح جو ہے یہ لطیف ہے، بے شک، بے شک، یہ ایک لطیف چیز ہے جو نظر نہیں آتی، نہیں آتی، بے شک، چیز ہے، اور جسم جو ہے یہ کثیف ہے، بے شک، یہ نظر آتا ہے، اس کا حجم ہے۔ بے شک، بے شک، یہ نفس کیا ہے پھر؟ تو علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفس، یہ روح اور جسم کے درمیان ایک چیز کا نام ہے جسے نفس کہتے ہیں۔ اگر اس نفس کو اچھائی کی طرف لگا دیا جائے تو یہ روح میں شامل ہو جاتا ہے، کیا بات، اور اگر اسے برائی کی طرف لگایا جائے تو یہ جسم میں شامل ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، تو تزکیہ نفس، اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا، جیسا کہ میں نے شروع میں آیت مقدسہ آپ کے سامنے پڑھی ہے، قد افلح من زکاہا، اللہ نے فرمایا کہ کامیاب وہ ہوا جس نے اپنا تزکیہ کر لیا، بے شک، جس نے اپنے آپ کو ستھرا کر لیا، بے شک، جس نے اپنے من کو پاک کر لیا۔ پاک کر لیا، بے شک، اچھا، اس کا نا نفس کا جو تعلق ہے نا وہ دل کے ساتھ ہے، اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے۔ اگر ہم یہ کہیں نا کہ ہم نے تزکیہ نفس کرنا ہے تو یہ دل کا تزکیہ کرنا ہے،
اکبر بے شک اس کا تعلق ہمارے دل کے ساتھ ہے. دل کے ساتھ. اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ قد افلح من تزکا، دوسرے مقام پر اکبر بے شک بے شک یہی انداز ہے، یہی بیان ہے. بے شک. فرمایا کہ کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے اندر کو صاف کر لیا. اکبر بے شک سبحان اللہ. ایک اور مقام پر اللہ پاک نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء. بے شک حضرت یوسف علیہ السلام کا ذکر ہے کہ آپ فرماتے ہیں میں اپنے نفس کی برات کا اعلان نہیں میں کرتا اللہ اکبر کہ میں اپنے نفس کی برائی سے جو ہے وہ پاک ہوں، میں یہ اعلان نہیں کرتا، بلکہ آپ فرماتے ہیں ان النفس لامارۃ بالسوء. اللہ فرمایا کہ یہ نفس تو بندے کو برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. اکبر اللہ اکبر. ایک اور مقام پر اللہ پاک نے اللہ اکبر سبحان اللہ لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم. اللہ اکبر. فرمایا بے شک کہ ہم نے مومنوں پر احسان کیا کہ اپنا شان والا رسول انہیں دیا، بے شک اور یہ رسول، اس رسول کی شانیں کیا ہیں؟ من انفسہم، انہی میں سے ہے. بے شک. یتلو علیہم، ان پر اللہ کی آیتیں تلاوت فرماتے ہیں، کیا بات. اور پھر کیا کرتے ہیں؟ آیات ہی وَيُزَكِّيهِمْ، فرمایا یہ ان کا تزکیہ کرتے ہیں. اللہ اکبر بے شک سبحان. ایک اور مقام پر اللہ پاک نے ارشاد فرمایا وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ. اللہ فرمایا کہ تمہارے دلوں میں جو ہے تم اسے چھپاؤ یا ظاہر کرو، اللہ نے تمہارا محاسبہ کرنا ہے، کیا بات ہے. اللہ نے تمہارا احتساب کرنا ہے. بے شک. تو علماء فرماتے ہیں کہ اللہ نے حساب کرنا ہے. جو بندہ دنیا میں خود اپنا محاسبہ کر لے اس کا وہاں حساب نہیں ہوگا. کیا بات ہے. بے شک. جو خود اپنا حساب نہیں رکھتا نا اس کا وہاں حساب ہوگا. جو خود اپنا محاسبہ رکھے، اپنے اعمال کا حساب رکھے، پھر وہاں حساب سے بچ جائے گا. بے شک. اسی طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث مبارکہ ہے جس کا مفہوم ہے یہ تزکیہ نفس کے حوالے سے. یہ بہت بڑا دشمن ہے ہمارے اندر. بے شک. علماء فرماتے ہیں کہ یہ نفس ایک کتا ہے اور یہ بھونکتا رہتا ہے. کب تک؟ فرمایا جب تک بندے سے برائی نہیں کرا لیتا. برائی کراتا ہے پھر خاموش ہو کے سو جاتا ہے. بندے سے برائی کرا لی اس نے، پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر وہ بھونکنا شروع کرتا ہے. تو یہ ایک سرکش نفس ہے جس کو ہم نے سمجھنا ہے، اور آج کے معاشرے میں بہت کم اس موضوع پہ آپ کو باتیں ملیں گی. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے رب کو پہچان لیا. بہت خوب. اللہ کو پہچاننے کے لیے اپنے نفس کو پہچاننا ہے. نبی پاک علیہ السلام کی ایک حدیث مبارکہ ہے، فرمایا کوڑا پکڑو ہاتھ میں اور نفس کو مارو. اس سے نفس کا محاسبہ کرو، اسے کھلا نہیں چھوڑنا، اسے کھلا نہیں چھوڑنا. یہ کھلا ہو گیا تو تمہیں دوزخ کی طرف لے جائے گا، یہ برائی کی طرف لے کر جائے گا. نفس کی علماء نے 3 قسمیں جو قرآن میں بیان ہوئی ہیں، اس کے علاوہ بھی 4 قسمیں اور بیان کی ہیں، 7 قسمیں بیان کی ہیں علماء نے. فرمایا کہ نفس کے درجے ہیں. تو میں آج کل تو بس اللہ ہی معافی دے، ہر طرف آپ کو نفس کے بندے نظر آئیں گے، نفس کے غلام نظر آئیں گے. اور اس میں معذرت کے ساتھ کہ بڑے بڑے لوگ ہیں اس میں، پڑھے لکھے لوگ بھی اس کے اندر اس میں گھرے ہوئے ہیں. یہ ایک جادو ہے جس کے سائے میں سارے. اس سے نکلنا ہے، اس سے نکلنے کے لیے خود ہی کوشش کرنی ہے. تو حدیث مبارکہ میں بھی اس کا ذکر آیا. نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ اے میرے صحابہ آؤ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف چلتے ہیں. اب جہاد اصغر کیا تھا؟ جہاد اصغر یہ تھا کہ صحابہ جنگ لڑ کے آئے تھے، صحابہ موت اور زندگی کا کھیل کھیل کے آئے تھے. صحابہ کے جسم پہ زخم تھے، خون نکل رہا تھا. نبی علیہ السلام نے فرمایا اے میرے غلاموں آؤ ہم جہاد اصغر سے جہاد اکبر کی طرف جاتے ہیں. عرض کی آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سے بڑا بھی کوئی جہاد ہے؟ تو فرمایا ہاں اپنے نفس کے ساتھ جاؤ. تزکیہ نفس فرض ہے، لازم ہے، ضروری ہے. اس کو سمجھنا ضروری ہے. میں تو کہتا ہوں اس کے اسباق تو ہمارے یہ
جو درسی کتب ہے ان میں ہونے چاہیے. ہونے چاہیے. ہمارے پرائمری سے لے کر میٹرک تک ہر کلاس میں ایک چیپٹر ہونا چاہیے تزکیہ نفس کا. کے حوالے سے ہمارے مدارس میں تزکیہ نفس کے چیپٹر ہونے چاہیے اور ہماری محافل میں تزکیہ نفس کی باتیں ہونی چاہیے، لیکن نہیں ہوتی. یہ ہے قرآن و حدیث کے حوالے سے چند باتیں مختصراً، کیونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے. تو ورنہ موضوع ایسا پیارا ہے کہ بس سبحان اللہ ظاہر ہے تزکیہ ہو رہا ہے ہمارا. الحمدللہ ماشاء اللہ. بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے محاسبہ نفس کو قرآن اور حدیث کی روشنی سے ہمارے سامعین و ناظرین تک رکھا. تو قبلہ علامہ صاحب، جیسے کہ اب قرآن و سنت سے تو ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ نفس کا محاسبہ کس قدر ضروری ہے. تو اسی طرح جو اللہ رب ذوالجلال کے ولی ہیں، اولیاء کرام ہیں، تو ان کا بھی جو اپنے مریدین ہیں یا اپنے ان کے واسطے سے جو بھی ان کے ساتھ تعلق والے لوگ ہیں، تو یہ اولیاء کرام کس قدر زور دیتے ہیں کہ محاسبہ نفس کیا جائے؟ ہر بندے کو وہ کس قدر اس کی تلقین کرتے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ جو مرشد ہوتا ہے نا، مرشد، اللہ اکبر، بے شک مرشد، بے شک. یہ کیوں مرشد پکڑا جاتا ہے، کیوں کسی کے ہاتھ پہ بیعت کی جاتی ہے؟ یہ مرشد کا کام یہ نفس کی صفائی کرنا. اللہ اکبر. مرشد یہ رشد سے ہے، ہدایت رہنمائی کرنے والا. تو اصل میں نبی پاک علیہ السلام سے ہی فیض لیتے ہیں اولیاء، اور وہ آگے اپنے مریدوں کی، نبی پاک علیہ السلام کی امت کے بندوں کی ان کی دلوں کی صفائی کرتے ہیں. لیکن آپ اگر دیکھیں نا تو حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ ہستی کے جن کے بارے میں نبی پاک علیہ السلام فرمائے میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. اس سے بڑی اور کیا شان میں آپ کے حدیث مبارکہ کوئی ہو کہ میرے بعد اگر کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شام کے وقت، رات کے وقت جب بستر پہ جاتے نا تو کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ نے لکڑی کا ایک ہتھوڑا بنایا ہوا تھا، اور وہ لکڑی کا ہتھوڑا پکڑ کے نا تو آپ ایسے بیٹھتے اور اپنے گھٹنوں پہ اور ٹخنوں پہ مارتے اور کہتے دن کو تو نے یہ بات کیوں کی ہے. اپنا محاسبہ کرتے، اپنا حساب شام کو کرتے کہ یہ بات کیوں کی ہے، یہ بات نہیں کرنی تھی تجھے، اس سے کسی کی دل آزاری ہوئی ہوگی، یہ ایسا رویہ کیوں اختیار کیا ہے کسی کے ساتھ. تو آپ محاسبہ نفس کرتے تھے، صحابہ کرام محاسبہ نفس کرتے اور اپنی وہ اصلاح کرتے. اپنی اصلاح ہر بندے کو کرنی چاہیے. حضرت بایزید بسطامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ تزکیہ نفس کے حوالے سے کیا کہتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ ایک رات نا سردیوں کی رات تھی اور رات کو تہجد پڑھتے تھے، وہ پکی ان کا ایک روٹین تھی اولیاء کا. تو کہتے ہیں کہ آدھی رات کا وقت ہوا، تہجد کے اٹھنے کا ٹائم ہوا، تو کہتے ہیں کہ مجھ پر غسل واجب ہو گیا. تو کہتے ہیں کہ اب سردی کی وجہ سے خیال یہ آیا کہ سردی ہے، روز ہی پڑھتا رہتا ہوں، فرض تو ہے نہیں تہجد. آپ فرماتے ہیں یہ خیال آنے کے بعد نا یہ نفس کا خیال تھا. نفس کہتا تھا نہ بھائی نہ نیکی کی طرف نہیں جانا. تو آپ فرماتے ہیں فوراً یہ خیال آیا. میں نے کہا نہیں ہے نفس، میں تیرا بندوبست کرتا ہوں. آپ فرماتے ہیں میں اٹھا اور ٹھنڈے پانی سے نا کپڑوں سمیت وہ نہائے، کپڑے بھی جو دھل گئے اور جسم بھی پاک کیا، اور پھر باہر کھلی جگہ پہ نا آپ نے نفل نیت لی. صبح کا وقت ہوا فجر کا، تو جو مریدین تھے وہ آئے اور آ کر کے آپ کے ظاہر ہے کب کبھی تاری ہے، انسان ہے آخر. تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت صاحب آپ تو بیمار ہو جائیں گے، یہ کیا طریقہ ہے، آپ کی حالت کیا ہے؟ تو آپ نے فرمایا پیچھے ہو جاؤ، میں نفس کو سزا دے رہا ہوں کہ یہ نفس برائی کی طرف لے کر جا رہا تھا مجھے کہ نیکی نہ کرو. اسی طرح حضرت مالک بن دینار رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اپنے پیر و مرشد کے پاس گئے اور انہیں عرض کی کہ میں بیعت ہونا چاہتا ہوں، یعنی جن سے بیعت ہونا چاہتے تھے. تو کہتے ہیں بیعت ہونا چاہتا ہوں تو مجھے کوئی وظیفہ بتائیں. انہوں نے بیعت کیا، کہا وظیفہ بتائیں. فرمایا ہمارے ہاں وظیفہ یہ ہے کہ گناہوں سے بچنا. ہمارا وظیفہ یہ ہے گناہوں سے بچنا ہے. اب کن گناہوں سے بچنا ہے تو میں مختصراً عرض کر دوں کیونکہ وقت ہوتا تو تھوڑے بات کو کھولتے ہم. یہ خواہشات نفس ہے کیا؟ یہ برائی کی طرف قرآن کہتا ہے کہ یہ لامارۃ بالسوء، یہ نفس جو ہے نفس امارہ یہ برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. کون سی برائیاں یہ کراتا ہے؟ یہ بندے سے کراتا ہے بھائی جھوٹ بلواتا ہے یہ بندے سے کہ جھوٹ بول لے کوئی بات نہیں، کچھ نہیں ہوتا. اچھا اور کیا کرتا ہے؟ یہ غیبت کراتا ہے بندے سے. یہ غیبت، یہ آپ نہ یہ سمجھیں کہ کوئی بندہ جھوٹ بول رہا ہے تو نانا نفس نے اسے پٹا ڈالا ہوا ہے اور اسے جھوٹ بلوا رہا ہے اس سے، اور وہ بڑا خوش ہو رہا ہے. اچھا غیبتیں کراتا ہے، پھر چگلیاں کراتا ہے.
پھر اور کچھ نہ ہو سکے ریاکاری کراتا ہے کہ تو بڑا نیک ہے, تو بڑا پڑھا لکھا ہے, تو تیری تو بڑی عزت ہے معاشرے میں, تو بڑا دین کا کام کر رہا ہے, یا تو بڑے غریبوں کے ساتھ تعاون کر رہا ہے وغیرہ وغیرہ. یہ ریاکاری کی طرف لے کر آتا ہے, حسد کی طرف لے کر آتا ہے, یہ نفس کینے کی طرف لے کر آتا ہے, یہ نفس ہمیں غصہ دلاتا ہے, یہ سوء ظن کراتا ہے ہم سے, جو گناہ کبیرہ ہے سوء ظن کراتا ہے. یہ نفس ہم سے کون سی برائیاں کراتا ہے, یہ گالم گلوچ ہمارے منہ سے گالیاں نکلواتا ہے یہ نفس ہمیں. پھر یہ ہمیں بد نگاہی کی طرف لے کر جاتا ہے, یہ ہمیں شہوت کی طرف لے کر جاتا ہے, یہ بد اخلاقی کی طرف, حرص, لالچ, یہ سارے نفس امارہ کی قسمیں ہیں, یہ نفس امارہ کے سارے جال ہیں جن میں آج ہمارا معاشرہ پھنسا ہوا ہے. اللہ کرے اس سے نکل, اللہ کرے اس سے نکل. یہ ساری برائیاں جو جن کا میں نے ذکر کیا ہے نا, یہ ساری یہ چند ہے, اس سے زیادہ بھی ہیں کہ جو نفس ہمیں برائی کی طرف لے کر جاتا ہے. تو ہم نے اپنا محاسبہ کرنا ہے, آزاد زندگی گزارنی ہے, قید نہیں ہونا. ہم کیوں قید ہوں غیبت میں, ہم کیوں نفس کے کہنے پر غصہ کریں, ہم کیوں کسی سے گالم گلوچ اور جھگڑا کریں. نہیں, ہم نے ان ساری جو نفس کی برائیاں ہیں, ہر بندہ اچھا یہ ہے بھی انفرادی چیز, یہ اجتماعی چیز نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں آپ کو درست کر دوں گا یا میں ان کو نہیں, میں اپنے آپ کو درست کر سکتا ہوں. مجھے پتا ہے کہ میں جھوٹ بولنے لگا ہوں نہیں بولوں گا, مجھے کسی کا نہیں پتا کس وقت اس نے جھوٹ بولنا ہے, میں تو اسے نہیں روک سکتا, میں اپنے آپ کو روک سکتا ہوں. تو یہ ایک انفرادی معاملہ ہے, ہر بندے کے ساتھ ہے. نفس ایک شیطان ہے, ایک شیطانی طاقت آپ کہہ لیں, اور جو بندے کے اندر ہے. دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں سمجھنے کی توفیق. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے آپ نے جو اولیاء کرام جس طرح اپنے مریدین کو تلقین کرتے رہے اپنے نفس کا محاسبہ کرنے کے لیے. تو قبلہ علامہ صاحب, ایک میرا اور بلکہ ہمارے سامعین اور ناظرین کا بھی یہ سوال ہے, پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی ایسا ہوتا ہے کہ رمضان سے قبل بھی دیکھا جائے تو جس طرح ہم گناہوں کے اندر مصروف اور مشغول رہتے ہیں, تو رمضان المبارک بھی آتا ہے لیکن ہم سے جو گناہ وہ ہماری ترتیب چلی آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر کوئی فرق نہیں پڑتا, بلکہ ہمارا رمضان بھی گناہ کے اندر گزر جاتا ہے. تو یہ کیا وجہ ہے اور کس طرح ہم رمضان میں اپنے آپ کو باقی مہینوں سے ممتاز کرتے ہوئے رمضان میں گناہوں سے بچ سکتے ہیں؟ جی شکریہ. اصل میں نا یہ جو رمضان شریف کا مہینہ ہے نا, ہم نے اسے صرف رحمت اور برکت سمجھا ہوا ہے. یہ مکمل ایک ٹیسٹ ہے, یہ ایک بندے کا ایک مہینے کا کورس ہے. یہ کورس کرایا جاتا ہے کہ ہر سال کے بعد ایک مہینے کا کورس کرو کہ تمہیں خبر ملے کہ تم کہتے ہو 11 مہینے تک تو تم شیطان پہ ڈالتے رہتے ہو کہ یہ برائی ہوئی شیطان نے کی, اب شیطان تو اللہ نے کر دیا ہے قید. تو یہ پریکٹس ہے کہ اب جو تو برائی کرے گا نا, جو جھوٹ بولے گا, غیبت کرے گا, چغلی کرے گا, غصہ تجھے آئے گا, گالم گلوچ ہوگا اور ریاکاری ہوگی اور سوء ظن ہوگا, یہ ساری چیزیں اب سمجھ لینا یہ شیطان تو ہے نہیں, یہ تیرے اندر کے شیطان کی ہیں. یہ اس اندر کے شیطان نفس کو پہچاننے کا, سمجھنے کا ایک کورس ہے جو ہر سال اللہ کی طرف سے ہمیں کرایا جاتا ہے. لیکن کچھ سمجھتے ہیں کچھ نہیں سمجھتے, اسے سمجھنا چاہیے. اور میں تو کہتا ہوں ڈائری پاس ہونی چاہیے کہ اس مہینے میں یکم رمضان سے لے کر جب سورج جیسے ہی غروب ہوتا ہے نا تو رمضان کا چاند طلوع ہوتا ہے, اسی وقت سے ڈائری پاس رکھے بندہ نا, پورے مہینے کے اپنے گناہ لکھے اس میں, اپنی غلطیاں لکھے اس میں, اور اپنی جتنی بھی اس کے اندر جو بد اخلاقی جو چیز آئے نا وہ لکھے, اور انہیں پورا سال پریکٹس کرے کہ یہ تو شیطان کی طرف سے نہیں تھی, یہ ساری میری اندر کی برائی تھی, یہ میرے نفس امارہ کی برائی تھی. تو یہ وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے اسے صرف برکت اور رحمت سمجھا ہے. کاش اسے ایک سمجھتے یہ کورس ہے, اگر کورس کے طور پر اسے کر لیتے ساتھ تو برکت رحمت تو ملنی ہے, ساتھ ان کا اندر کا نفس بھی جو ہے وہ ان کے سامنے آ جاتا اور اس کے وہ اصلاح کر لیتے. یہ ہے, اور اس میں کافی لوگوں میں ویسے تبدیلی بھی آتی ہے جی رمضان شریف میں. نرمی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کچھ لوگوں میں نرمی ہو جاتی ہے, لوگوں کے اندر ایک اطمینان سا, سکون سا ہوتا ہے. لیکن وہی ہے آپ والی بات کہ لیکن اس کے باوجود بھی بہت سے برائیاں میں نظر آتی ہیں. تو اس کی وجہ یہ ہے کہ لوگوں نے سمجھا ہی نہیں ہے رمضان شریف ہے کیا چیز ہے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے. ماشاءاللہ بہت ہی خوبصورت انداز سے حضرت علامہ مولانا محمد ندیم رضوی صاحب محاسبہ
نفس اور اس کے طریقہ کار کے حوالے سے گفتگو فرما رہے تھے. بڑے ہی جامع اور مدلل گفتگو آپ نے فرمائی. اللہ رب ذوالجلال ہمیں سمجھنے کی بھی توفیق عطا فرمائے. اور جس طرح بڑے خوبصورت آپ نے نکات پیش کیے، بالخصوص اس حوالے سے جو لوگ پوچھتے رہتے ہیں کہ بھئی رمضان میں تو رمضان سے پہلے تو چلیں گناہ ہوتے رہتے ہیں، شیطان ہوتا ہے، رمضان میں تو شیطان بند ہوتا ہے، پھر کیوں گناہ ہوتا ہے. بڑی خوبصورت آپ نے بات فرمائی کہ بھئی آپ سارا کچھ شیطان کے سر نہ ڈالیں، کچھ اپنے اندر بھی دیکھیں کہ آپ خود کس طرف جا رہے ہیں. ہر چیز کو آپ شیطان کے اس کھاتے میں ڈال دیتے ہیں کہ بھئی یہ شیطان تھا تب کیا گیا، لیکن اب رمضان میں تو قید ہو گیا، لیکن آپ کے اندر کی صفائی ضروری ہے اور یہی محاسبہ نفس ہے. ماشاءاللہ بڑی خوبصورت. میں ایک مرتبہ پھر آپ کا مشکور و ممنون ہوں. آپ نے وقت عنایت فرمایا، ہماری حوصلہ افزائی فرمائی. اللہ رب ذوالجلال آپ کا آنا بھی قبول و منظور فرمائے. تو قبلہ نعمان احمد صاحب نعت رسول مقبول کے آخری شعر سے اس پروگرام کا اختتام آپ فرما دیجیے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. آقا کی چٹائی کی تو وہ شان ہے واللہ. آقا کی چٹائی تو وہ شان ہے واللہ، ہے نام کے بس تخت سلیمان وغیرہ، ہے نام کے بس تخت سلیمان وغیرہ.